اس دنیا میں ہم اور اس کائنات میں ہم جتنی بھی نعمتیں دیکھتے ہیں نا، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ انسانوں اور چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریت کا ذرہ ہے نا، ریت کا ذرہ، یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں تخلیق کر سکتا۔ جبرائیل جیسا فرشتہ جس کا سر 7ویں آسمان پر ہے، پیر 7ویں زمین میں ہے، ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتا۔ جو کچھ آپ اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں، اس کی تخلیق 100% ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب انسان دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ انسان کیوں؟ آپ دیکھیے، یہ آپ کا آفس ہے، آپ کے آفس میں کوئی آدمی انٹر کرتا ہے، باہری گارڈز بیٹھے ہوئے، پہلا سوال پوچھتے ہیں، بھائی آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، کیا کام؟ اب اگر یہ آنے والا آدمی یہ کہے کہ مجھے آئیڈیا نہیں میں کیوں آیا ہوں یہاں پر، تو یہ آدمی سیڑھیوں سے اوپر بھی نہیں آ سکتا کہ بھائی یہ یہاں کو مذاق ہو رہا ہے، تمہیں یہ نہیں پتا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو ایک آفس، ایک نارمل سا آفس، یہاں تو کوئی آدمی بغیر مقصد اور بغیر وجہ کے آ نہیں سکتا، تو اس کائنات کے اندر میں اور آپ بغیر وجہ کے ہیں، تو قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اَفَحْسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اَفَحْسِبْتُمْ، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تمہارا خیال ہے تم ایسے ہی پیدا کیے گئے ہو؟ تم خود تو کوئی چیز بغیر وجہ کے تخلیق نہیں کرتے، تو تم نے اپنے رب سے یہ توقع رکھی ہوئی ہے کہ اس نے یہ سارا کا سارا جو کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے یہ بے وجہ ہے، اسی کوئی وجہ نہیں ہے، تم بنائے گئے ہو، بے وجہ بنائے گئے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے تم نے واپس نہیں آنا ابھی میرے پاس؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ تم نے اپنے رب کی جو وزڈم ہے، جو تمہارے رب کا جو کامل علم ہے، تمہارے رب کی جو کامل حکمت ہے، اس سے تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تم بغیر وجہ کے بیٹھے ہو یہاں پر، وکاش تمہیں ایسی پیدا کر دیا گیا بغیر وجہ کے۔ تو یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے اپنے علم اور اپنی سوچ سے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ اور انسان کا جتنا بھی علم ہے اس کا محور یا تو اس کی نظر ہے یا اس کی زندگی کے تجربے ہیں۔ وہ یہ اوپر تک دیکھ سکتا ہے، اس کے آگے اس کو کچھ نہیں پتا کیا ہے۔ تجربوں سے اس نے 10 باتیں سنی ہیں کہ ہم چاند پر بھی اترے اور اب ہمارے جہاز مریخ پہ جا رہے ہیں، یہ اس کی زندگی کے تجربے ہیں تو اس نے سوچ رکھے۔ جہاں انسان کی سوچ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اس جگہ سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے۔ جہاں اس کی لاجک اللاجیکل ہو جاتی ہے، وہاں سے وحی کا علم شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں زندگی پر نہ پتا چلتا کہ ادھر 2 کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کی کوئی لاجک یہ پروو ہی نہیں کر سکتی، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے جب کہا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ سیدھی پکی ٹھکی بات کرتی ہے، اس میں کوئی توڑ جوڑ موڑ نہیں ہے۔ تو پہلی جو قرآن نے
بات ماننے والوں کی صفت بتائی، وہ یہ بتائی کہ یہ ہدایت دیتی ہے کن لوگوں کو؟ متقیوں کو، ہدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، صرف اس کو اس کتاب سے نفع ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ اس کتاب کے ذریعے اس کو صراط مستقیم پر چلائے گا، ہر ایک نہیں چل سکے گا۔ اور ڈرنے والوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، جن باتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، غیب کی باتیں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ غیب کی باتیں ہمیں کس نے بتائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بتایا، ادھر کرامین کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وفی السماء، مجھے ان کے ذریعے پتہ چلا قرآن کہہ رہا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون، میرے بندو تم سے جس رزق کا وعدہ کیا گیا ہے وہ رزق دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ آسمانوں سے آ رہا ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، کہ میرے بھائی وکاس تم سے جس رزق کا اللہ فرما رہے میں نے وعدہ کیا ہے اس کا تعلق زمین، پتھر، سونا، چاندی، زراعت، کاشتکاری، سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہم آسمانوں سے اتارتے ہیں تمہارے لیے۔ لیکن مجھے تو سب کچھ یہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے تو پیاس پانی سے بجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پیٹ کھانے سے بھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اناج کے کھانے سے بھوک مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنکھ دیکھ رہی ہے اور زبان بول رہی ہے اور کان سن رہے ہیں۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میری پیسے ہیں تو میرے کام بنیں گے، پیسے نہیں ہیں تو میرے کام نہیں بنیں گے۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میری یہ نوکری گئی تو میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، یہ نوکری میں چلتا رہوں گا تو ٹھیک چلتا رہوں گا، میری زندگی بنی رہے گی۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے نا، یہ ساری چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، اس لیے میری زندگی صرف پیالے ہیں جن میں رزق ڈالا جاتا ہے۔ تو دراصل میں پیالے کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، جو اس میں رزق ڈال رہا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو یہ زندگی گزارے گا، تھوڑے دنوں کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اس پر حالات آنا شروع ہوں گے۔ یہ جتنی قومیں تباہ ہوئی تھیں، یہ اپنی چیزوں میں گم ہو تو تباہ ہوئی تھیں۔ جیسے اقبال نے نہیں کہا، کافر کی یہ پہچان کہ آکاش میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آکاش۔ آکاش میں گم ہے، دنیا میں گم ہے، یہیں سے ہوگا سب کچھ، اسی پیسے سے ہوگا۔ اب کیونکہ پیسے سے ہوگا تو پھر میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی کہ یہ پیسہ کیسے آئے گا میرے پاس، کیونکہ ہوگا تو پیسے سے۔ ہاں، یہ کیسے آ رہا ہے اس کی فکر تو میں تب کروں گا جب مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ بھائی اس پیسے سے میری زندگی نہیں بنے گی، یہ پیسہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس سے تو صرف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا، ٹوٹل مفہوم۔ جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ 7 آسمان کے فرشتے اور ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اور یہ آتش فشاں اور یہ پہاڑ اور یہ سورج چاند ستارے، یہ اپنے اندر اتنی ہے، تو پھر میں کیوں اللہ کے حکم کو توڑوں؟ یہی وجہ تھی کہ جب جبرائیل نے آ کے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ نمرود تو آپ کو آگ میں پھینکنے والا ہے، تو آپ کہیں تو بچا لیں آپ کو، تو پوچھا کہ مجھے تم اللہ کے حکم سے آئے ہو یا اجازت لے کر آئے؟ کہا جی حکم سے نہیں آئے، اجازت لے کر آئے۔ تو کہا نہیں، پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے، پھر تو تم بھی نہیں بچا سکتے، پھر تو تم بھی بے حیثیت ہو نا، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اگر اس نے بھیجا ہے تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھیجا ہوگا، ورنہ تو تم بے حیثیت ہو، وہ تمہاری حیثیت ایک سیکنڈ میں ایسے سلب کر لے گا، تم بیکار ہو جاؤ گے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یہ ان کے الفاظ تھے۔ یہ کہا کہ جب اس نے ان کو منجنیق سے پھینکا تو چلے گئے ہوا کے اندر، انہوں نے کہا لوگوں کے کرنے سے۔ تو جو ایسا اپنے اندر ایمان رکھتا ہے، جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔